میری عادت یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے نا میں بہت ساری اس کے بارے میں چیزیں پہلے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ کیسے کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آفس کے اندر بیٹھ کے مجھے اگر کام کرنا ہے، اپنے مکتب میں کام کرنا ہے، تو میں نے بہت عرصہ پہلے اس کو جو ہے نا وہ سرچ کیا، اس کو تلاش کیا، اس کا طریقہ کار پڑھا. لیپ ٹاپ کمپیوٹر استعمال کرنے کے اندر کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ مسلسل دیکھتے رہنا، بہت زیادہ مسلسل ہاتھ چلاتے رہنا. اچھا، تو کچھ ہاتھ کی ایکسرسائز کرتے رہے، کچھ ٹانگوں کی ایکسرسائز کرتے رہے. تو یہ ایک عادت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ ضرور سیکھ لیا جائے. آدمی جب کوئی کام سیکھ کر کرتا ہے تو وہ بہت ساری پیچیدگیوں سے، بہت ساری آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے. اکثر و بیشتر تو اس حوالے سے میرا ٹاپک جو ہے وہ درس نظامی اور طالب علم ہوتے ہیں کہ جب ہم نے درس نظامی پڑھنا ہے تو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں. جب ہم نے درجے کے اندر کلاس میں جا کے عبارت پڑھنی ہے تو عبارت پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں. اپنے علم کو بڑھانا ہے تو اس کو بڑھانے کا طریقہ سیکھ لیں. سفر کے حوالے سے بھی میں نے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سرچ کر کے اس طرح یوں اپنے پاس جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ سفر کے اندر کیا چیزیں، کن چیزوں کا خیال کیا جائے. بعض اوقات سفر جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے. 1 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ تو پھر ایک جو ہے نا وہ چھوٹے سے ٹائم کا سفر ہے. لیکن 2 گھنٹے، 3، 4، 5، 6، 7 گھنٹے کا سفر ہے. جیسے یہ ہم نے جرمنی جانا تھا تو یہ 7 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر تھا. اچھا، مدینہ منورہ حاضری تھی تو وہ بھی تقریباً 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر تھا. اتنی دیر مسلسل بیٹھے رہنا جو ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں، صحت کے لیے نقصان دہ. مسلسل بیٹھے رہنے سے صحت کے اوپر ٹھیک ٹھاک اثرات ہوتے ہیں، جبکہ چہل قدمی کرنے سے آدمی کے جو اعصاب ہیں، جو مسلز ہیں، وہ حرکت میں آتے ہیں. کانسنٹریشن آدمی کو زیادہ حاصل ہو جاتی ہے. 1 گھنٹے بعد 40-50 منٹ کے بعد اٹھ کے ایک جو ہے نا وہ چہل قدمی کر لینا، یہ اسی لیے ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مسل جو ہے نا وہ حرکت میں رہے. اور خاص طور پہ جہاز کے اندر اگر مکتب میں اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں ویسے طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ہر 40-45 منٹ کے بعد آپ 3-4 منٹ کے لیے اٹھ کے چہل قدمی کریں. آفس کے اندر تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آفس میں جب ہم کام کرتے ہیں موسٹلی بیٹھ کے ہم ذہنی کام کرتے ہیں، دماغی کام کرتے ہیں. دماغی انسان کی جو توجہ ہے یہ 45 منٹ 50 منٹس اتنی دیر تک تو جو کنسنٹریشن ہے، جو توجہ ہے وہ بھرپور رہتی ہے. اس کے بعد کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب اگر 40-50 منٹ کے بعد آپ اٹھیں، 3-4 منٹ چہل قدمی کر لیں، تھوڑا سا ادھر ادھر اپنے دماغ کو کریں، اب آ کے دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نئے سرے سے پوری توجہ سے پڑھ سکیں گے. اور آپ 2 گھنٹے مسلسل پڑھتے رہیں تو 1 گھنٹے کے بعد آپ کی جو حافظہ ہے، آپ کی توجہ ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے. اور سفر کے اندر، خاص طور پہ جہاز کے سفر کے اندر طبی اعتبار سے اور زیادہ احتیاطیں کرنے کا ڈاکٹرز کہتے ہیں، کیونکہ یہ فضا کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہوا میں ہوتے ہیں، بلندی کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ آکسیجن کا میٹر ہوتا ہے، کچھ دباؤ ایئر پریشر ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے اس کی زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی سی چہل قدمی کر لے. بعض اوقات میرے مکتب میں اسلام بھائی آتے ہیں تو میری عادت یہ ہے، میں نے جو جیسے ذکر اذکار جو کرنے ہوتے ہیں تو میرا فکس ٹائم ہوتا ہے نا. جیسے میں اگر میں 10 بجے آیا تو اب میں 10 بجے کام شروع کیا تو مجھے پتا میں 10 بجے آیا. 10:55 پہ میں نے لازمی طور پہ کھڑے ہونا ہے. میں بھلے جتنا مرضی ضروری کام ہو میں اس کو روک دوں گا نا کہ نہیں اب مجھے میرے چہل قدمی کا وقت آ گیا. میں 5 منٹ چہل قدمی کروں گا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دن کے اوراد و وظائف ہے وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں، درود شریف وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ بھی 5 منٹ چل جاتا ہے. اس کے بعد میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے میرے کمرے میں جب کوئی آتا ہے میں کھڑا ہوتا ہوں، میں چہل قدمی کر رہا ہوتا ہوں، تو بعض اوقات مجھے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کام بھی کرتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مطلب بعض اوقات ایک ٹائم میں 3 مرتبہ آتا ہے نا، میں تینوں مرتبہ کھڑا ہو کے چہل قدمی اسی ٹائم پہ آیا وہ کہے گا وہ بھی مفتی صاحب لگتا ہے سحری کرنے آتے ہیں یہاں پر. تو بعض اوقات اس کو بتا دیتا ہوں. لیکن حکمت یہی ہوتی ہے کہ توجہ آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے اور رینیو کرنے کے لیے آپ اگر ہر 50-60 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے چہل قدمی کر لیں تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے. کئی آفس میں کام کرنے والے، مکتب میں کام کرنے والوں کو بھی مدنی پھول مطالعہ کرنے والوں کو مل گیا، سفر کرنے والوں کو بھی مل گیا. میں نے بہت پہلے اس کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا. جیسے ایک تجربے کے حوالے سے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات دو طرح کے گروپس پہ تجربہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے، سروے کرتے ہیں، اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو کسی نے اسی طرح کا ایک مرتبہ تجربہ کیا تھا کہ جو مزدور ہیں، لیبرز ہیں، جو وزن اٹھانے کا کام کرنے والے ہیں، اس نے ان کے 2 گروپ بنائے. دونوں نے 8-8 گھنٹے کام کرنا تھا. اچھا،
ایک گروپ سے اس نے 4 گھنٹے مسلسل کام کروایا، درمیان میں جو بریک ٹائم ہوتا ہے 1 گھنٹے کا وہ، اور اس کے بعد 3 گھنٹے پھر دوبارہ مسلسل کام کروایا۔ دوسرے گروپ سے اس نے یوں کام کروایا کہ ہر 55 منٹ کے بعد 5 منٹ ان کو کہا بیٹھ جاؤ آپ، ہر 55 منٹ کے بعد 5 منٹ ان کو بٹھاتے رہے۔ شام کے بعد جب کیلکولیشن کی تو جن لوگوں کو ہر 1 گھنٹے بعد ریسٹ دیا گیا تھا انہوں نے دوسرے گروپ سے زیادہ کام کیا تھا، حالانکہ دوسرے گروپ نے مسلسل کام کیا اور 5 منٹ کا بریک بھی اس کے اندر نہیں ہے، تو ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بڑھ گیا، لیکن اس کے باوجود جو درمیان میں ریلیکس ہوتا رہا اس کا کام پہلے سے زیادہ تھا۔ تو یہ ایک بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح استاد صاحب اپنا اگر جیسے قیلولہ ہوتا ہے، دوپہر میں اگر قیلولہ کر لیا جائے تو اس سے بھی کام کے اندر فرق؟ قیلولہ کے اوپر تو اس پر تو باقاعدہ کتابیں ہیں، اس پہ ریسرچ ہے، آپ ذرا نیٹ پہ جا کے اگر اس کو وہ شارٹ نیپ کے نام سے یا سیسٹا انگلش میں کہتے ہیں، سیسٹا کے نام سے آپ اس کو سرچ کریں یا شارٹ نیپ کے نام سے سرچ کریں، آپ کو ایک آرٹیکل نہیں، میں بلا مبالغہ آپ کو کہتا ہوں کم از کم بھی آپ کو 20-25 لاکھ آرٹیکلز اس کے اوپر ملیں گے۔ آپ اگر دن کے وقت قیلولہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور جو آپ کی کریٹیوٹی ہے اس کو کس قدر زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو یہ قیلولہ بھی اسی بریک کے اندر آتا ہے۔ عبدالربی ماشاءاللہ ہر کچھ عرصے بعد بریک لینے پاکستان آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو یہ بریک میں سے ایک صورت ہے۔ جی نہیں عبدالربی بھائی کے بریک میں تو یہ بھی دیکھا ہے ہم نے سفر کے دوران، استاد صاحب کے جیسے اپنا اگر یوں بھی دیکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کا بھی اگر وقفہ ملتا ہے تو آرام فرما لیا کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روٹین چلا کرتی ہے۔